يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما انشاءاللہ آج اس خطبہ میں قربانی کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ لفظ قربانی یہ عربی اور اردو دونوں میں برابر استعمال ہوتا ہے، اور یہ قرب سے ماخوذ ہے۔ تقرب حاصل کرنا، کسی کے قریب ہونا، یہ معنی ہے قربانی کا۔ جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، جہاں اسلام کے خلاف بے شمار فتنے ہیں اور ان فتنوں کے بانی، فتنوں کو پھیلانے والے افسوس کے کلمہ وہ لوگ ہیں، اور کافروں کی سازش کو پایہ تکمیل پہنچانے والے بھی اسلام کے نام لیوا ہیں۔ ہر دور میں انہوں نے اسلام کے خلاف سازشیں کی، جہالت، نادانی اور تعصب کی بنیاد پر یا دنیاوی لالچ کی بنیاد پر۔ اب یہاں فتنوں کے ساتھ ساتھ مہنگائی کا دور بھی ہے، تو فتنے کچھ بڑھ گئے ہیں۔ کئی جگہ سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جی یہ جو قربانی پہ اتنا پیسہ لگایا جاتا ہے، خون بہایا جاتا ہے، لاشیں پھیلتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، تو اس کی بنسبت اگر یہ پیسہ غریبوں کو دے دیا جائے اس میں زیادہ فائدہ ہے۔ اس حوالے سے دو تین باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ یہ قربانی جب سے آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، انسانیت کی ابتدا، تب سے آج تک یہ مسلسل یہ عمل، یہ عبادت جاری و ساری ہے، اور قیامت تک جاری و ساری رہے گی۔ سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت نے آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ ذکر فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ۔ اللہ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کے دو شہزادوں کا بالکل سچا واقعہ، برحق واقعہ آپ لوگوں پر تلاوت کریں، پڑھ کر ان کو سنائیں کہ جب دونوں نے قربانی کی، قربا قربانا، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ اب یہ آدم کے بیٹے ہیں، قربانی کر رہے ہیں، لفظ قربانی کا ذکر ہے۔ قربانی کیوں کی تھی؟ رب کے قریب ہونے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے، رب کو خوش کرنے کے لیے، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ ہماری عبادت قبول ہوتی ہے یا نہیں، اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں، اس لیے قربانی کی تھی۔
اور یہ اللہ رب العزت کے جہاں امت مسلمہ پر بے شمار احسانات ہیں نا، اکرامات ہیں، ان میں سے ایک یہ احسان بھی ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی بھی نبی اور اس کی امت کے لیے صدقہ، خیرات اور قربانی کا گوشت کھانا حلال نہیں تھا۔ آپ اندازہ لگائیں، لاکھوں نبی آئے اور لاکھوں امتیں آئیں، کسی امت کے لیے جائز نہیں تھا کہ وہ اپنی قربانی یا اپنے کیے ہوئے صدقہ کا گوشت کھائیں یا دوسروں کو کھلائیں۔ کوئی انسان بھی نہیں کھا سکتا تھا، یہ جا کے خود کھائیں، دوسروں کو بھی نہیں کھلا سکتے تھے۔ آسمان سے آگ آتی، وہ جلا کے راکھ کر دیتی۔ یہی واقعہ ہوا آدم کے بیٹے، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، آگ اس کو جلا کے بسم کر گئی، دوسرے کی جوت کی تو پڑی ہوئی ہے، بدبودار، کیڑے پڑ رہے ہیں، کافر۔ لیکن قربان جاؤں خالق کائنات پر، اس نے امت مسلمہ کو یہ اجازت دے دی، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ فرمایا تم کھاؤ، خود بھی کھاؤ، دوست احباب کو کھلاؤ، فقراء مساکین کو کھلاؤ، جیسے سورہ حج میں 2 جگہ پر اس کا ذکر ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ الْمُعْتَرَ، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ اسی طرح مال غنیمت، کسی نبی اور کسی امت کے لیے مال غنیمت کا استعمال حلال نہیں تھا۔ آسمان سے آگ آتی، اربوں کھربوں کے مال غنیمت، جس میں سونا، چاندی، اسلحہ، ہیرے جواہرات اور مطعومات، مشروبات، معقولات، سب اشیاء ڈھیر لگ جاتے پہاڑوں کی طرح میدان کارزار میں مال غنیمت کے۔ آگ آتی، جلا دیتی۔ کسی قوم، کسی امت کے لیے مال غنیمت کا استعمال، اس میں سے کچھ لینا، سوئی جتنی چیز بھی حلال نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لی الغنائم، یہ اللہ نے میرے اور میری امت کے لیے مال غنیمت حلال کیا، اور بلکہ فرمایا جعل رزقی تحت ظل رمحی، میرا رزق، اب آپ اس حدیث پر آپ غور کریں، جعل رزقی تحت ظل رمحی، کہ ہماری معیشت، معاشرت، ہاں جی، اکانومی کی بنیاد یہ جہاد فی سبیل اللہ تلوار ہے، چلتی رہے گی، رمح نیزے چلتے رہیں گے، رزق آتا رہے گا، تلوار چلتی رہے گی، رزق آتا رہے گا، اور ان اپنی ہوئی گردنوں کا علاج ہوتا رہے گا، غریبوں کا علاج، غریبوں کے بھی چولہا چلتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اللہ نے امت مسلمہ کو بڑے بڑے انعامات دیے، ان میں سے ایک یہ تھے۔ تو آدم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی کا ذکر ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی کا ذکر ہے۔ بیٹے کی قربانی جانور نہیں تھا، آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے تو چلو جانور قربان کیا نا، اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ سے، اپنے دوست سے بیٹے کی قربانی کا مطالبہ کیا۔ اللہ کا دوست ہچکچایا نہیں، پسو پیش نہیں کیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ فرماتے ہیں میں نے بڑا آزمایا، میں نے ابراہیم علیہ السلام کا بڑا امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، سب امتحانات میں وہ پاس ہو گئے اور ثابت قدم رہے۔ یہ بھی ایک امتحان تھا، بیٹا ذبح کرو، بیٹے کی قربانی پیش کرو۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کے، اکلوتا بیٹا ہے اسی بیوی کا، بیوی بھی دیکھ رہی ہے کہ ایک ہی بیٹا ہے، اور اس کا ابا لے کے جا رہا ہے۔ کیا ایمان تھا یار، کیا اللہ پر یقین کامل تھا۔ بیٹے کی قربانی، گود خالی ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں،
رب خوش ہو جائے، رب راضی ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام لے کر چلے، ایک جگہ ابلیس آیا، بابا کدھر لے کے جا رہے ہو، چھوڑو، کوئی اور عبادت کر لو، کوئی صدقہ خیرات کر لو، یہ پیسہ ادھر ادھر لگا دو، بیٹا ہی قربان کرنا ہے۔ سازش دیکھو، یہ جو آج سازش ہو رہی ہے نا، یہ پہلی سازش نہیں ہے، یہ آج کے جو شیطان اس قربانی، حج، عمرہ، اس عبادت کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، یہ کوئی نئی نہیں، ان کے باپ ابلیس نے سازش کی تھی، جا گئی انہو یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ تو ابلیس نے سازش کی، ابراہیم علیہ السلام نے پتھر مارے، پھر آ گیا ملعون، پھر سازش کی، پھر ورگلایا ابراہیم علیہ السلام کو، بابا غور کر لے، ایک یہ بیٹا ہے، یہ بھی اللہ کو ہماری عبادت کا موقع ہے، اللہ کو کیا ملے گا، بیٹا ذبح ہو گیا تیری گود خالی ہو جائے گی، چلو تیرا تو اسحاق ہے، تیری بیوی کا تو اکلوتا ہے، کیا بنے گا بابا، بابا کوئی اور متبادل۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس ملعون کو پتھر مارے، تیسری مرتبہ پھر آ گیا، پھر پتھر مارے۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو کہا کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام نے پتھر مارے تھے اس ملعون کو، رجیم کو، تم نے بھی اس کو رجم کرنا، پتھر مارنے سے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ شیطانی ہتھ کنڈے ہیں، یہ شیطانی سوچ ہے، یہ ابلیسانہ نظریہ ہے کہ جی کوئی مت کیا ضرورت ہے قربانی کرنے کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو بدلہ الجبین حقیقت میں لٹا دیا اور چھری پھیر دی، تیز دھار چھری اس کی شاہ پر چلا دی ابراہیم علیہ السلام نے کہ آج رب کی محبت میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتی کوئی چیز۔ بیٹے کی سے بڑی کوئی محبت ہوتی ہے یا کشش چیز ہوتی ہے؟ آپ نے دیکھا کہ بعض اوقات آدمی اپنے بیٹے کی خاطر حق نہ حق کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اب بیٹے کی محبت رب کی محبت پر ترجیح نہ پا سکتی، رکاوٹ نہ بن سکتی، چھری چلا دی، خواہش پر چلا دی، بیٹے کی محبت، اس کی خواہشات، سب کچھ چلا دی۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، یہ قربانی کا جو سلسلہ ہے نا، یہ آدم سے چلا اور آج بھی دنیا کے کافروں کے ہاں بھی قربانی کا آج کل یہ کنسیپٹ موجود ہے۔ مشرکین مکہ کے ہاں قربانی کا ہوتا تھا، آپ جانتے ہی ہیں، حتیٰ کہ ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، بدھ مت سب کے ہاں قربانی کا تصور ہے۔ اور سورہ سبا میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا۔ فرمایا دنیا کے انسانوں، وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ، یہ تمہارے مال، یہ آپ کی اولادیں، یہ آپ کو ہمارے قریب کرنے کا ذریعہ نہیں بن سکتے، نہیں قریب کر سکتے۔ ہاں ایک صورت ہے کہ آپ کے اموال بھی، آپ کی اولادیں بھی، یہ آپ کو اللہ کے قریب کر دیں گے۔ کب؟ الا من آمن وعمل صالحا، جس کا ایمان صحیح ہوگا۔ اب آپ اس پر غور کرو، وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفیٰ، کیوں قریب آپ کے مال اور آپ کی اولادیں کیوں آپ کو اللہ کے قریب نہیں کر سکتے؟ کیوں اللہ کے قریب کرنے کی صلاحیتیں نہیں رکھتے؟ اس لیے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، آپ کے مال اور آپ کی اولادیں فتنہ ہیں۔ یہاں بھی اموالکم و اولادکم فتنہ، لیکن الا من آمن وعمل صالحا، جو صاحب ایمان ہے
ایمان اس کا پختہ ہے، صاحب ایمان ہے وہ، اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ، صاحب ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ، ایمان کامل کے ساتھ ساتھ عمل صالحا، نیک عمل بھی کرے۔ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ، ان کے لیے ڈبل اجر ہے۔ ڈبل کا مطلب یہ نہیں کہ 700 گنا سے بھی زیادہ ان کے لیے اجر ہے۔ ان کے مال بھی ان کو رب کے قریب کر دیں گے، ان کی اولادیں بھی ان کو رب کے قریب کر دیں گی، اور ان کے لیے اجر بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ بما عملوا، یہ نیک عمل جو کرتے ہیں نا، اس کی وجہ سے۔ وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ، دیکھو کتنے اعزاز ہیں مومنوں کے، ایمان والوں کے، اور نیک عمل کرنے والے۔ صرف ایمان زبانی جمع خرچ نہیں، ایمان اور عمل صالح، ان لوگوں کے لیے کے اعمال، ان کے اولادیں بھی اور ان کے اموال بھی، یہ اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ اور باعث ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلی بات۔ پھر ان کے لیے کئی گنا زیادہ اجر ہے۔ تیسری بات کہ فی الغرفات، یہ جنت میں بالا خانوں میں ہوں گے، بالا خانوں میں ہوں گے۔ چوتھا ان کے لیے انعام ہے آمنون، بالکل پرامن، بے خوف، کوئی خوف نہیں ہوگا ان کے اوپر۔ لیکن بنیاد ایمان، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ وہی ایمان، وہی اولاد، قریب اللہ کے قریب کرنے کے بجائے فتنے کا سبب ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی، اور مخاطب اس کے کافر بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں۔ مشرکین مکہ قربانی پیش کرتے تھے۔ آج دیکھ لیں ہندو اپنی اولادوں کو بتوں پر اور دیوی دیوتا کے نام پر قربان کرتے ہیں، بچے بچیاں قربان کر دیتے ہیں۔ کیوں قربان کرتے ہیں؟ دیکھ لو مندروں کے اوپر جا کر دودھ کی لائن، وہاں جناب علی نہر بہہ رہی ہے، مندروں پر دودھ، مندروں پر جناب علی کمبل ڈالے ہوئے ہیں، چادریں ڈالی ہوئی ہیں، پھول ڈالے ہوئے ہیں، پیسے بے شمار ان کے مندروں پر۔ کیوں؟ جیسے مسلمان مزاروں پر کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں مزاروں پر جا کر؟ یہ ہندو مندروں میں کیوں کرتے ہیں؟ بس رب کو قریب ہونے کے لیے نا، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے۔ لیکن طریقہ غیر شرعی ہے۔ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ، یہ غیر شرعی طریقے سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کوئی بھی عمل، کوئی بھی عبادت، کوئی بھی صدقہ خیرات قابل قبول نہیں، حتیٰ کہ ریاکاری آ گئی، برباد ہو گیا۔ جیسے آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، اللہ متقین کے عمل قبول کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ قربانی کا سلسلہ یہ قیامت تک انشاءاللہ رہے گا۔ باقی رہا یہ کہنا کہ جی اس کی قیمت صدقہ خیرات کر دو، اس کے کئی نقصانات ہیں۔ ایک بات میری یاد رکھنا، میں اکثر کہا کرتا ہوں، اگر ہم کوئی عبادت، کوئی نیکی، کوئی کار خیر اس لیے کریں کہ اس کا ہمیں دنیاوی فائدہ ہوگا، کوئی میڈیکل کے اعتبار سے فزیکلی فائدہ ہوگا، تو اس عمل کا ایک ذرہ آپ کو فائدہ نہیں، بلکہ آپ کے لیے وبال جان ہے۔ یہ بات یاد رکھنا۔ ہندو بھی روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اس لیے کہ اس کے طبی فوائد ہیں، بیماریاں ختم ہوتی ہیں، جیسے کہ آج کل انگریز کہہ رہے ہیں ڈاکٹر۔ تو ہمارے لیے سب قرآن کریم کی ابتدا میں اللہ نے کیا بتلا دیا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین،
یہ قرآن متقین کے لیے آیا ہے، مومنین کے لیے آیا ہے۔ اور مومنین کون ہیں، متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلی صفت، سب سے پہلی خوبی، سب سے پہلی نشانی متقین کی، مومنین کی، مسلمین کی، اللہ کے مقربین کی سب سے پہلی خوبی الذین یؤمنون بالغیب، جو ان دیکھی چیز پر ایمان رکھتے ہیں۔ رب ہم نے نہیں دیکھا ہمارا ایمان ہے، نبی ہم نے نہیں دیکھے محمد ہمارا ایمان ہے، کوئی نبی نہیں دیکھا ہمارا ایمان ہے، جن نہیں دیکھے ہمارا ایمان ہے کہ جن موجود ہیں، فرشتے نہیں دیکھے ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، دائیں اور بائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، یعلمون ما تفعلون کرامن کاتبین۔ اور اسی طرح ہم نے جنت دیکھی ہے؟ نہیں، ہمارا ایمان ہے جنت ہے۔ جہنم نہیں دیکھی، ہمارا ایمان ہے جہنم ہے۔ یہ ہے یؤمنون بالغیب، بغیر دیکھے صرف رب کی بات، رب کی رسول کی بات پر آمنا و صدقنا کہتے ہوئے ہر بات کو قبول کر لینا، ہر عبادت کو لے لینا، ہر حکم پر عمل کرنا، یہ ایمان ہے۔ اور دیکھ بھال کر کے اس کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ ابلیسانہ سوچ ہے، یہ ابلیسانہ سوچ ہے۔ کیسے؟ ایک تو بیان کر دی نا، ابراہیم علیہ السلام کو بڑا ورگلایا، بابا چھوڑو تو متبادل۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اپنے ہاتھ سے، روح پھونکی، فرشتوں کو کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ ابلیس اتنا عبادت گزار نیک، اللہ نے جنوں میں کان من الجن ففسق عن امر ربہ افتتخذونہ وذریۃہ اولیاء، اللہ نے فرمایا تو اتنا نیک، چل فرشتوں کے اندر جاؤ، فرشتوں کے اندر ہو جاتا، یہ فرشتوں میں چلا گیا۔ اللہ نے فرمایا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتوں کو حکم، ساتھ ابلیس کو بھی حکم۔ اب فرشتوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، نہ دائیں نہ بائیں، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، آپ لفظوں پر غور کرو، سجد الملائکۃ کلھم، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، یعنی اس کا مطلب ہے ایک فرشتہ بھی باقی نہیں رہا۔ اجمعون کا مطلب ہے کٹھے، یہ نہیں کہ کئی فرشتوں نے دیکھا کہ یار یہ سارے کر چکے، میں رہ گیا چلو میں بھی سجدہ کروں۔ کوئی اور ادھر کھڑا تھا کونے خدرے میں فرشتہ، اس نے کہا یار باقی سارے فرشتے جبرائیل میکائیل اسرافیل اور فلاں فلاں کر چکے، میں رہ گیا چلو میں بھی کروں۔ نہیں، اللہ نے فرمایا اسجدوا لآدم فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون۔ ادھر اللہ رب العزت کا حکم صادر ہونا تھا، ادھر میں سیدھے میں گر گئے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ کیوں؟ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اللہ نے پوچھا او ابلیس بدبخت، تو نے سجدہ نہیں کیوں نہ کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اسے بہتر ہوں، میں اسے افضل ہوں، میں اسے اعلیٰ ہوں، یہ مجھ سے ابتر ہے، یہ مفضول ہے، یہ مٹی سے پیدا ہوا، مٹی کی کیا مجال آگ کے مقابلے میں، آگ نورانی ہے، انا خیر منہ۔ اچھا اب کھڑا نہ پہلے سوچتا رہا کہ دیکھو اگر میں آدم علیہ السلام کو سجدہ کروں گا تو اس کا کیا فائدہ ہے، مجھے کیا ملے گا، اس میں کیا حکمت ہے، اس میں کیا فلسفہ ہے، سجدہ کرنے سے مجھے کیا کیا فوائد ملیں گے۔ اب سوچتا رہا کھڑا، سوچتے سوچتے کوئی اس کا متبادل ہو، کوئی چلو اس کا کوئی آلٹرنیٹ ہو جائے، سب کچھ سوچتا رہا۔ اور فرشتے سجدہ کر کے سرخرو، یہ کھڑا سوچتا رہا اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اخرج منہا مذموما، دفع ہو جا، نکل جا، بس کوئی ضرورت نہیں تیری بات کو، ساری زندگی کی میں نے چلی گئی، دفع ہو جا۔
لعنت قیامت تک کے لیے علیہ لعنت کرتا ہے. رجیم ہے رجیم، رجیم کا من مرجوم سنگسار. متبادل سوچتا رہا اس میں کیا حکمت ہے، یہ ابلیسانہ سوچ ہے، یہ مسلمان کی سوچ نہیں ہے. مسلمان کی سوچ ہے رب نے کہا کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، یہ عمل کرو کرنے لگ جائیں بس. الذین یؤمنون بالغیب، بعد میں یقیمون الصلاۃ، پہلے ایمان اور اندیکھی چیزوں پر بغیر کسی سوچ و بچار کے، بغیر کسی لیتا لعلہ کے، بغیر کسی پس و پیش کے، اگرچہ مگرچہ کی گنجائش ہی نہیں. سجد الملائکۃ کلھم اجمعون، یہ اگرچہ مگرچہ کرتا رہا ابلیس کھڑا. تو یہ ایک الگ چیز میں نے بیان کر دی. تو اس حوالے سے سب سے پہلے تو ہمیں اللہ کا حکم کیا ہو، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم اذا قضى اللہ ورسولہ. ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی مومن مرد کسی مومن عورت کے لیے یہ اختیار ہی نہیں. اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر دیں، اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے، حکم آ جائے، ان یکون لہم الخیارہ، پھر ان کو اختیار باقی رہے. کسی مومن مرد عورت کو یہ اختیار نہیں. اچھا یہاں فرمایا مومن مرد عورت، کافروں کا ذکر نہیں. یعنی مومن ہو مرد یا مومن عورت ہو مومنہ، تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آنے کے بعد یہ سمجھے کہ مجھے یہاں اختیار ہے کہ میں چاہوں یہ آپشن لے لوں، چاہوں یہ لے لوں، چاہوں میں آیت پر عمل کروں یا نہ کروں، چاہوں میں حدیث پر عمل کروں یا نہ کروں، چاہوں میں اگر حج کروں عمرہ کروں یا نہ کروں، چاہوں میں قربانی کروں یا نہ کروں، چاہے میں اس کا متبادل کو تلاش کر لوں. ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، یہ تو گنجائش ہی نہیں، اختیار ہی نہیں، اب چل بس کوئی سوچ و بچار کا کوئی آپشن نہیں. ان یکون لہم الخیارۃ من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ اور رسول کے حکم کو فوراً نہیں مانے گا وہ دور کی گمراہی میں چلا گیا، بھٹک گیا، ضلالت میں چلا گیا اور جہنم میں کب وہ ایندھن بن جائے گا. تو پہلی بات تو یہ کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ گیا، اب ہم کہیں جی چونکہ چنانچہ. پھر دوسری بات دیکھیں قربانی کے فوائد. سبحان اللہ، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جو قربانی کے فوائد بیان کیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بے شمار ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی عبادت ہے اور ہر عبادت کا الگ رنگ ہے، ہر عبادت کا الگ فائدہ ہے، ہر عبادت کا الگ ہی اجر ہے، ہر عبادت کے بے شمار فوائد ہیں جو دوسری عبادت میں اس کے متبادل نہیں ہو سکتے. سمجھ آ رہی ہے؟ تیسری بات، اس قربانی میں رب نے کتنے لوگوں کی روزی رکھی ہے. جانور پالنے والے غریب لوگ ہیں، گاؤں گوٹھوں میں بکری بھیڑ دمبے اونٹ پالتے ہیں. قربانی آئے گی ہم بیچیں گے، سارا سال بچوں کی روزی چلے گی. گاؤں میں کوٹھوں میں لوگ غریب لوگ ہیں جی چرا چرا کے چارہ کھلا کے اس کو پالتے ہیں. پھر اس غریب نے بیچا سارا، چلو 2 4 6 8 مہینے کے لیے یا کچھ لو عید کے لیے گزارا ہو جائے گا. وہاں سے گاڑی نے اس کو اٹھایا اور کہاں آپ کے پاس کراچی آ پہنچا. اس غریب کا بھی چولہا جلے گا جس کی جو گاڑی پر لے کے آ رہے ہیں. اچھا گاڑی میں چڑھانے کے الگ پیسے، اتارنے کے الگ پیسے ہیں. پھر منڈی کے اندر کتنے لوگوں کی روزی لگی ہوئی ہے. کوئی پانی بیچ رہا ہے، کوئی کھانا بیچ رہا ہے، کوئی چارہ بیچ رہا ہے، کوئی چارپائی بیچ رہا ہے، کوئی ہے، یعنی جگہ ہے. کتنے ہی لوگوں کی روزی پوری دنیا کے اندر، میں صرف کراچی کی بات نہیں کرتا، پوری دنیا میں یہ سلسلہ جاتا ہے. اچھا اب منڈی میں غریب بیچ رہا ہے، خرید رہا ہے تاجر اس کو، صاحب استطاعت اس کو خرید رہا ہے. اب گاڑی میں لے کر گھر آئے گا، اس غریب کا بھی چولہا جل گیا نا.
جو گاڑی پر لے کے آ رہا ہے مزدور ہے، پھر چھریاں فروخت ہو رہی ہیں، چارہ فروخت ہو رہا ہے جی، لکڑیاں فروخت ہو رہی ہیں، پھر ذبح، اور پھر اس کا گوشت، سبحان اللہ، گوشت میں واللہ ایسے کراچی کے اندر میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں. خود مجھے 1 سال میں اورنگی ٹاؤن رہتا تھا تو میں نے قربانی کی، لوگوں نے بھی کی، میں نے مجھے دی، میں نے تقسیم کی. تو کئی لوگوں سے میں نے پوچھا کہ بتاؤ کہ اس سال آپ نے کتنی مرتبہ گائے کا گوشت کھایا یا بکرے کا؟ تو واللہ کئی لوگوں نے کہا کہ آج، یعنی عید کے دوسرے تیسرے دن کی بات ہے، انہوں نے کہا کہ آج کل سے ہم نے گوشت کھایا یا آج، سال بعد، پچھلے سال کھایا تھا اب آج کھایا. اس مہنگائی کے دوران بھائی جان کو بکرے کا گوشت کھا سکتا ہے غریب جس کی 20-25-30 ہزار روپے تنخواہ ہے؟ اللہ اکبر. کئی لوگ ایسے ہیں صرف قربانی پر ان کو امید ہوتی ہے، کوئی تاجر، کوئی صاحب استطاعت، کوئی اللہ کا بندہ، کوئی نیک بندہ قربانی کرے گا تو ہمیں بھی گوشت مل جائے گا، ہمارے بچے بھی کھائیں گے. کتنا بڑا فائدہ ہے کہ سال بعد کسی کے پیٹ میں یہ رب کی اس پیدا کیے ہوئے جانور کا گوشت اور اس کی نعمت آپ کے ہاتھ سے اس کے پیٹ میں چلی جائے تو کتنا وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا. اچھا، اس کے بعد پھر کھالے ہیں. کھالوں کے علاوہ کتنی چیزیں فروخت ہوتی ہیں بھائی جان. لاکھوں لوگوں کی روزی اس ایک رب کے پیدا کیے ہوئے جانور کے ساتھ ان کی روزی وابستہ ہے. چوتھی بات، ہمیشہ ایسے بدبخت ابلیسانہ سوچ رکھنے والے شیطانی نظریے کے حامل لوگ وہ اداریے لکھیں گے، ٹی وی پہ بیٹھے کہیں گے او جی چھوڑ دو یوں کا. اچھا، کبھی انہوں نے کبھی کہا ہو کہ چلو بیٹے بیٹی کا رشتہ ہے، شادی ہے نا، خوشی کا موقع ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقے کے مطابق کر لو. حال 8 لاکھ والا حال بک نہ کرو، 5 لاکھ والا حال بک نہ کرو، سستا کر لو. کھانا بہت بڑا تکلف نہ کر لو، تکلف کم کر لو. موبائل 3 لاکھ کا تو نے کیوں 1 لاکھ 1.5 لاکھ کا موبائل لے لو اگر ضرورت ہی ہے بھائی صاحب. ویسے تو 15 20 25 30 ہزار کا کافی ہے. اچھا، کبھی کسی نے کہا، کسی کو دیکھا ہو کہ موبائل اتنا مہنگا ہے اور فخر کر رہا ہے بھائی جی موبائل دیکھو میرا، تو کسی نے کہا ہو کہ بھائی جان تھوڑا موبائل تھوڑا سستا لے لو اور یہ پیسے غریبوں کو دو. نواز شریف صاحب نے 2 کروڑ کی گھڑی باندھی ہوئی جناب. دیکھنا تو ٹائم ہی ہے نا، کون سا اس نے جناب اس کو روزی دے دی ہے، اس میں سے کوئی دودھ نہیں کر رہا ہے، یہ پی رہا ہے. فخر سے بیان کر رہے ہیں ٹی وی پر. اور کوئی بدبخت ایسا نہیں کہے کہ یار کو سستی گھڑی پہن باقی پیسے غریبوں کو دے. یہ جو ہر سال کو برسی کرتا ہے اس میں پیسے لگاتا ہے، غریبوں کو دے. شیطان کو راضی کر رہا ہے، برسی تو ثابت ہی نہیں. تو جو برتھ ڈے بنا رہا ہے اپنے سارے بچوں کا، اتنے بڑے تکلفات، اور یہ حرام کام، ناجائز کام، شیطان کو خوش کرنے والے، اللہ کی نافرمانی، رسول کی نافرمانی، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نہ اس پہ پیسہ لگا، رب کو ناراض نہ کر، یہ پیسہ غریبوں کو دے. تیرے گھر میں 10 گاڑیاں کھڑی ہیں، بیٹے کی الگ ہے، بیٹی کی الگ ہے، بہو کی الگ ہے، نوکروں کی الگ ہے، اپنی 3 گاڑیاں ہیں، تو گاڑیاں بیچ غریب کو دے. کبھی کسی نے کہا؟ نہیں. ادھر نہیں کہیں گے کیونکہ شیطان ناراض ہو جاتا ہے. شیطان والے ناراض ہوتے ہیں، ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. یہ کہتے ہیں نہیں قربانی نہ کرو، پیسہ غریب کو دو. حج نہ کرو، پیسہ غریب کو دو. عمرہ نہ کرو، پیسہ غریب کو دو. مسجد نہ بناؤ، پیسہ غریب کو دو. جہاد نہ کرو، پیسہ غریب کو دو. دیکھو ان کی سوچ، دیکھو ہیں. سبحان اللہ. آپ نا سورہ انعام پڑھیں، سورہ انعام کا مطالعہ کرنا، بڑی شاہکار صورت ہے، توحید پر کمال صورت ہے. اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کا طرز عمل بتلایا کہ یہ جانوروں میں بھی انہوں نے تقسیم کی ہوئی ہے. جانور اللہ کے لیے، یہ ہمارے
بزرگوں کا ہے، ان کے نام پر ہے۔ کھیتی ہرس ھذا للہ وھذا لشرکائنا، یہ کھیتی جو ہے اس کا فصل اللہ کے لیے ہم دیں گے غریبوں کو گھر رکھ کر، اور یہ ہمارے بزرگوں کے لیے ہے۔ ہر چیز میں تقسیم۔ اللہ فرماتے ہیں بدبخت اتنے ہیں، فما کان للہ، جو اللہ کے لیے ہے نا، اگر اس میں سے کوئی نقصان ہو جائے، سمجھ آ رہی ہے؟ جو اللہ کے لیے وقف کیا ہوا تھا، اللہ کے لیے نظر مانی ہوئی تھی، اللہ کے لیے، ہاں جی، اس میں سے اللہ فرماتے ہیں کوئی نقصان ہو جائے، کہتے کوئی بات نہیں، چلو اللہ کا نقصان ہے، اللہ تو وما کان لشرکائہم، اور جو ان کے بزرگوں کے لیے ہے، غیر اللہ کے لیے ہے، شیطانی کاموں کے لیے ہے، فرمایا اگر اس میں سے نقصان ہو جائے تو کہتے نہیں، اللہ کے اس میں سے اس کا نقصان پورا کر دو، جو اللہ کے لیے نا اس میں سے اس کا نقصان پورا کر دو۔ اللہ فرماتے ہیں وما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، جو شریکوں کے لیے اس میں سے ایک روپیہ بھی اللہ کو نہیں دیتے، اور جو اللہ کے لیے ہے اس میں سے شریکوں کو دے دیتے۔ دیکھو سبحان اللہ، افرائیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری تلک اذا قسمۃ ضیزی، انگلش میں بھی آڑے ٹیڑے کو زیزا کہتے ہیں، اور عربی میں بھی آڑی ٹیڑھی تقسیم کو زیزا کہتے ہیں۔ تلک اذا قسمۃ ضیزی، یہ بڑی آڑی ٹیڑھی جلیبی کی طرح ان کی تقسیم ہے۔ دیکھو پڑھا کرو قرآن کریم تو آپ کے ایمان تازہ ہوں گے۔